بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عقیدہ طحاویہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ رسالہ ہے جس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عقائد جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت والجماعت کا ان پر اجماع ہے، ان عقائد کو بیان کیا ہے کہ یہ عقائد ہر مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہیں اور نجات کے لیے ان عقائد کا حامل ہونا ضروری ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ جو رسالہ ہے، کتابچہ ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا سب سے پہلے ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہیں، یکتا ہیں، صفت وحدانیت اور صفت فردانیت کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا ذات کے اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے، صفات کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی صفات ہوتی ہیں، یعنی جیسے صفت رزاق ہے، صفت محیی ہے، صفت ممیت ہے، اور بہت سارے صفات ہیں۔ یہ صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہیں، غیر اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، مثلا صفت رحمت ہے، صفت شفقت ہے، صفت حلم ہے، رؤوف ہونا ہے۔ یہ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں، غیر اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی یہ تمام کی تمام صفات کامل، اکمل، اتم اور مکمل اور اعلیٰ درجے کی ہیں اور ازل سے ہیں، ان کی کوئی ابتدا نہیں، ازل سے ہیں، ان کی کوئی ابتدا نہیں، اور ابد تک رہیں گی، ان کی کوئی انتہا نہیں۔ جبکہ غیر اللہ کے اندر یہ جو صفات ہیں یہ کامل نہیں ہیں بلکہ ناقص ہیں اور کم درجے کی ہیں، انقص ہیں، اور یہ ازل سے بھی نہیں، یہ حادث ہے، کیونکہ انسان خود حادث ہے تو اس کے صفات بھی حادث ہیں۔ جب ذات حادث ہو تو صفات بھی حادث ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں یکساں اور تنہا ہیں، صفت وحدانیت اور صفت فردانیت کے ساتھ متصف ہیں۔ اسی کو اس پر ایمان لانا اور اس عقیدے کا حامل ہونا ضروری ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ اب توحید جس کا حامل ہونا ضروری ہے، جس کا اقرار اور جس کا پکا عقیدہ ضروری ہے، وہ توحید کیا ہے؟ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان 3 قسموں کو سمجھ کر پھر توحید کا عقیدہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور شرک سے بچنا اور شرک کی نفی کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت اور توحید فی الصفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تینوں قسم کی توحید کا قائل ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے علماء کرام نے، اسلاف نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے متعلق اس توحید کو سمجھنے کے لیے تشریف لائیں، اس چینل پر تشریف لائیں، اور جو اس پر دروس دیے گئے ہیں ان کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔